بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 17واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل کی علامات پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی علامات پڑھی کہ اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے سبق میں علامات فعل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو مصنف نے اپنی کتاب میں علم النحو میں 8 علامات بیان کی ہیں۔ جس لفظ کے اندر ان 8 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی گئی تو وہ فعل کہلائے گا۔ پہلی علامت جو مصنف نے بیان کی ہے وہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں قد ہو۔ جس لفظ کے شروع میں قد ہو وہ فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قد ضرب، اسی طرح قرآن کی اگزامپل ہے 28ویں پارے کے شروع میں آتا ہے قد سمع اللہ۔ اسی طرح اور بھی آپ قرآن یا حدیث میں سے جو ہے وہ اگزامپلز لے سکتے ہیں۔ اس مثال میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ضرب فعل ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں قد آ گیا۔ یہ سامع فعل ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں قد آ گیا۔ جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ دوسری علامت جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، جس لفظ کے شروع میں سین آ جائے وہ فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیضرب، اسی طرح دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے سیقول، اسی طرح قرآن میں آتا ہے سیعلمون اینڈ سو آن۔ آپ مزید ایگزامپلس لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یضرب فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں یہ سین آ گیا۔ یقول فعل ہے کیونکہ شروع میں سین ہے۔ یعلمون فعل ہے کیونکہ شروع میں سین ہے۔ تو جس لفظ کے شروع میں سین آ جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ سین اس لفظ کا حصہ نہ ہو، اس کے اسپیلنگ میں شامل نہ ہو، بلکہ وہ سین اضافی طور پر ہو، کیونکہ یہ سین کا بنیادی طور پہ معنی ہوتا ہے ان قریب۔ جیسے سیضرب، ان قریب وہ مارے گا۔ یضرب کا معنی ہے وہ مارے گا، اور سین کا معنی کیا ہے؟ ان قریب۔ اسی طرح یقول وہ کہے گا، اور یہاں بھی آپ لگا دیں ان قریب وہ کہے گا۔ یعلمون وہ جان لیں گے، تو یہاں شروع میں لگائیے ان قریب۔ تو سین کا معنی ان قریب ہے، قریباً، کمنگ سون یہ معاملہ ہوگا، یہ سین کا ترجمہ ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ جو سین ہے وہ اس کے سپیلنگ کا حصہ نہ ہو، اس کے روٹ ورڈ میں شامل نہ ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے فعل کی علامت کے طور پہ یا ان قریب کے معنی کے لیے وہ سین استعمال ہوتا ہے، وہ اس لفظ کا حصہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ لے لیں، یہاں پہ قرآن میں آتا ہے سجدن، اب اس کے شروع میں بھی سین ہے، تو کیا یہ فعل ہے؟ نہیں، یہ تو اسم ہے۔ آپ کہیں گے اس کے شروع میں سین آ گیا تو اسم کیسے ہے؟ فعل ہونا چاہیے۔ بھئی یہ سین ہے، یہ اس کے سپیلنگ کا حصہ ہے، اس کے روٹ ورڈ میں شامل، یہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال قرآن میں آتا ہے سجرت۔ اب یہ سجرت شروع میں سین ہے، تو ویسے تو یہ فعل ہی ہے سجرت، لیکن فعل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے شروع میں سین ہے۔ یہ فعل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ، آگے آپ پڑھیں گے فعل کی علامت میں، یہ تا بھی فعل کی علامت ہے، لیکن یہ سین شروع میں ہے اس وجہ سے فعل نہیں ہے، کیونکہ سین اس کے سپیلنگ میں شامل ہے، اس کے روٹ ورڈ میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے سیرتہا، سیرتہا الاولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ اس میں آپ دیکھ لیجیے یہ جو سین ہے یہ اس لفظ کا حصہ ہے، اور ویسے بھی جو سین فعل کی علامت بنتی ہے وہ اس پر زبر ہوتی ہے، یہ بھی ایک خاص انفرادیت ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔
فعل کی تیسری علامت ہے کہ اس کے شروع میں سوفا ہو، شروع میں سوفا ہو، جیسے کہ سوف یضرب، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، ان قریب وہ مارے گا، یا اسی طرح سوف تعلمون، یہ سورہ نبا کے شروع میں آتا ہے، اسی طرح سورہ تکاثر میں بھی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو یہ جو سوف ہے یہ فعل کی علامت ہے، جس لفظ کے شروع میں آگے اب وہ فعل کہلائے گا کیونکہ شروع میں سوف آ گیا۔ سین اور سوفا دونوں ایک ہی معنی میں، ان قریب کے معنی میں، لیکن سین ہوتا ہے مستقبل قریب کے معنی میں اور سوفا ہوتا ہے مستقبل بعید کے معنی میں۔ ایسا مستقبل جو بہت قریب ہو، جلدی آنے والا ہو، اس کے لیے سین استعمال ہوگا، اور ایسا مستقبل جو کافی دور ہو، آنے والا ہو لیکن کافی دور ہو، زیادہ مدت پہ ہو، تو اس لیے اس کے لیے پھر سوفا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے معنوی اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے سین اور سوفا ایک ہی معنی میں ہے۔ چوتھی علامت ہے فعل کی کہ حرف جازم داخل ہو، جیسے آپ نے پچھلے سبق میں حرف جر کے بارے میں پڑھا تھا۔ حرف جر کیا ہوتا ہے کہ جو کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کو جر دیتا ہے، کسرہ اور زیر دیتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ حرف جازم، ایسا حرف جو جزم دیتا ہے، سکون دیتا ہے، وہ چار ہیں جو فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں۔ وہ چار ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ یہ چار ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوں گے اور اس کو جزم دیں گے، جس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے لم کی مثال لے لیں، لم یضرب، یا قرآن مجید میں آتا ہے الم نشرح۔ تو ادھر آپ اس مثال میں دیکھیے، یہ جو با کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے یہ لم کی وجہ سے ہے، تو لم نے آ کے چونکہ جزم دے دی تو یہ علامت بن گئی کہ یہ فعل ہے، کیونکہ لم جازمہ انٹر ہوا اس لفظ کے شروع میں اور اس نے آ کے اپنا کام دکھایا کہ اس نے جزم دے دی۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ لیں، نشرح پڑھتے ہیں، نشرحا، نشری راہی، یا ہو نہیں پڑھتے، ہا ہی ہو نہیں پڑھتے، بلکہ نشرح پڑھتے ہیں، جزم دیتے ہیں، اس لیے کہ شروع میں کیا آ گیا؟ لم جازمہ۔ اسی طرح لیفعل، لام امر کی مثال لے لیں تو کیا بنے گا؟ لیفعل، یہ جزم آ گئی کیوں؟ لام زیر لی، یہ لام امر ہے شروع میں۔ لائے نہیں کی مثال لے لیں، جیسے لا تنصر، اب یہ جزم آ گئی کیوں؟ لائے نہیں ہے شروع کے اندر۔ اسی طرح آپ لما کی مثال لے لیں، قرآن مجید میں آتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، وہاں لفظ کیا ہے؟ ولما يعلم اللہ۔ یہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے بنیادی طور پر یہ جو یعلم ہے اس پہ جزم ہے، ولما یعلم، لیکن نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ آگے ملا رہے ہیں، اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب ساکن کو آگے ملانا ہوتا ہے، جزم والے لفظ کو آگے ملانا ہوتا ہے تو اس کو کسرہ دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ بھی ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پر یہ جزم ہی ہے ولما یعلم، لیکن چونکہ آگے ملانا ہے، دو ساکن جمع ہو گئے تو اس لیے کسرہ دیا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ تو بہرحال حرف جازم داخل ہو تو یہ فعل کی علامت ہے، اور حرف جزم داخل ہو کے اس کو جزم دے دیتا ہے۔ پانچویں علامت ہے فعل کی، ضمیر متصل ہو۔ ضمیر متصل ہو، ضمیر مرفوع کہہ لیں، ضمیر مرفوع متصل ہو جس لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ مثال سے بات واضح ہوگی، جیسے
ضربت، اس میں تا ضمیر ضربہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اسی طرح قلت، ترکت. ان مثالوں میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آخر میں آپ کو تا پیش تو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. مرفوع سے مراد فاعل کی ضمیر ہے، اور ضمیر سے مراد یہ ہے جو ضمائر آگے آپ پڑھیں گے. جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، کچھ ضمیر منفصل ہوتی ہیں جو فعل سے جدا ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں متصل ہوتی ہیں جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو ضمیر ہے تا پیش تو والی، یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ضمیر مرفوع متصل ہو یہ فعل کی علامت ہے. اصل میں لفظ ہے ضربہ، اس کے ساتھ تا پیش تو آ گیا متکلم کے لیے کہ میں نے مارا، تو میں نے مارا یہ متکلم کی ضمیر ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ فعل کی علامت ہے. اسی طرح قلت، میں نے کہا، ترکت، میں نے چھوڑ دیا. تا پیش تو ضمیر متکلم کی ملی ہوئی ہے ساتھ، تو جس لفظ کے شروع میں اسی طرح کی کوئی اور ضمیر جو متصل جڑی ہوئی ہو، مرفوع ضمیر فاعل کی ضمیر ہو، وہ کسی لفظ کے ساتھ لنکڈ ہو، جڑی ہوئی ہو، تو وہ فعل کی علامت ہوتی ہے، تو وہ لفظ فعل کہلاتا ہے. چھٹی علامت ہے فعل کی کہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو. یہ تین لفظ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں. تائے تانیث ساکنہ، تا کا مطلب تو تا ہے، وہ آپ جانتے ہیں تا کسے کہتے ہیں. تانیث کہتے ہیں مؤنث کی تا، یعنی وہ تا جو ہے وہ متکلم کی نہ ہو. وہ تا جیسے آپ نے پیچھے جو مثال پڑھی ہے قلت، ترکت، ضربت، یہ تا تو ہے لیکن یہ تو متکلم کی ہے، خاص کر مؤنث کے لیے نہیں ہے. تو تانیث کا مطلب ہے وہ تا مؤنث کے معنی میں ہو، جیسے مؤنث کے صیغے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ضربت، فعلت، نصرت، یہ کیا ہے؟ مؤنث کی تا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے وہ ساکنہ ہو، متحرکہ نہ ہو، اس پر زبر زیر پیش نہ ہو، بلکہ وہ ساکن ہو. ظاہر ہے مؤنث کی جو تا ہوتی ہے وہ ساکن ہی ہوتی ہے. تو یہ تین چیزیں جس تا کے اندر ہوں اور وہ تا کسی لفظ کے آخر میں جڑی ہوئی ہو تو وہ فعل کی علامت ہوتی ہے. اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے ضربت، قالت، سجرت، سیرت. ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ آخر میں جڑی ہوئی ہے، تو یہ سارے فعل ہیں. کیوں؟ کیونکہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ آ گئی. یہ چھٹی علامت ہے فعل کی. ساتویں علامت نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ امر ہو، جس لفظ کے اندر آرڈر کا معنی پایا جا رہا ہو وہ فعل ہوتا ہے. جیسے اضرب، انصر، افعل، افعل ما تؤمر قرآن میں آتا ہے. اسی طرح اقیمی، اقیمی الصلاۃ، ایتی بالماء. ان ساری مثالوں میں یہ فعل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر آرڈر کا معنی ہے. تو جو فعل امر ہوتا ہے جس کے اندر آرڈر کا معنی ہو وہ فعل ہوتا ہے. یہ ساتویں علامت. آٹھویں علامت نوٹ کریں کہ وہ نہیں ہو. نہیں جو ہوتا ہے یہ امر کے الٹ ہوتا ہے. نہیں جو ہوتا ہے وہ امر کے الٹ ہوتا ہے. نہیں کے اندر کسی کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. لا تفعل، یہ مت کرو. جیسے آپ مثال لے لیں مصنف کی، لا تضرب. اسی طرح لا تقرب الفواحش قرآن میں آتا ہے. لا تقم، مت کھڑے ہو، منع کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے آپ کے سامنے فعل ہیں کیونکہ ان میں منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے.
تو یہ 8 علامات ہیں فعل کی جو مصنف نے بیان کی ہیں، اور یہ 8 علامات کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، لگی ہوئی ہوں، تو وہ فعل کہلائے گا۔